بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دو تین چیزیں، ایک تو سعودی عرب کی طرف سے بہت ہی اچھی خبر آئی ہے کہ سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستان کا دوست اور صحیح معنوں میں بھائی ہونے کا ثبوت دیا اور تقریباً 9.6 ارب ڈالر کا جو تیل ہے وہ ہمیں دے گا ڈیفر پیمنٹ پہ، مؤخر ادائیگی پہ، اور فوری طور پہ ہمیں اس کی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ سالانہ 3.2 ارب ڈالر کا، 3 ارب اور 20 کروڑ ڈالر کا یہ فیول ہمیں ایک سال میں دیا جائے گا ڈیفر پیمنٹ پہ، اور 3 سالوں میں یہ دیا جائے گا تقریباً 9.6 ارب ڈالر کا فیول سعودی عرب دے گا۔ اس سے پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی انتہائی انڈر سٹریس ہے اور ایک انریسٹ ہے، اور اس انریسٹ کا مختلف مافیاز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، ڈالر کو اسٹیبل نہیں ہونے دے رہے تھے، روپے کے، ڈالر اور روپے ایکسچینج ریٹ کو، روپے کی قدر کم ہو رہی تھی، اور لوگوں نے ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ سے ایسے غائب کر دیا تھا جیسے افطاری سے پہلے سموسے غائب ہو جاتے ہیں اور فروٹ چاٹ غائب ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے لوگوں نے ایک بائی ڈیزائن، ایسا لگتا تھا کہ یہ بائی ڈیزائن لوگوں کو کنوے کیا گیا ہے، اور مافیاز جو ہیں جس طریقے سے کام کرتے ہیں، کارٹلز جس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ اس طرح سے ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ اور سعودی عرب کی طرف سے فوری طور پہ جو اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے فائنل، تو اس سے ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا، اور اب ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ امکان ہے کہ کم ہوگا، لیکن اگر کم نہ بھی ہوا تو کم از کم ایک استحکام ضرور آ جائے گا، اسٹیبلٹی آئے گی، اور یہ جو ایک کیوس تھا وہ ختم ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو زر مبادلہ ہے وہ آئل مصنوعات جو ہیں، جس کو پٹرول کہتے ہیں، اور فیام میں پٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان باہر سے منگواتا ہے، امپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایک افتاد تھی، اور صرف رواں سال میں اب تک تقریباً 10 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کا زر مبادلہ خرچ ہو چکا ہے اس بات پہ۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ ایک تو یہ تھی خبر، اب جو لوگ ڈالر وار کرنسی شروع ہوئی تھی، اس سے کافی فرق پڑے گا، ایک حد تک ریلیف ملے گا۔ باقی جب آئی ایم ایف کی طرف سے فائنل اپروول ہو جائے گی، اس کے بعد بھی اس میں بہتری آئے گی۔ ایک اور چیز فیول ریلیٹڈ ہی ہے۔ کیکڑا ون میں ہم بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ ذخائر ہیں اور تلاش کی جا رہی تھی، لیکن اچانک وہ پیک اپ کر دیا گیا، پیکنگ کر دی گئی اور اناؤنس کر دیا گیا۔ لیکن آج ایک اور، یہ اس کو ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ خبر بھی، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو کسی اچھے وقت میں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھی خبر آئے گی پاکستان کے لیے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی نہیں ہوتی بیفور ٹائم۔ آج کویت سے بات چیت ہوئی، تو پاکستان کا وزٹ کیا کویت کے ہائی آفیشل نے، اس میں پاکستان میں تیل تلاش کرنے میں انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تو تیل تلاش کرنے میں دلچسپی ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چیز ہو تو تبھی، جہاں شک ہو، اور یقین تھوڑا سا شک بھی نہیں بلکہ شک بھی پختہ ہو، تو یقیناً وہیں یہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں زیر زمین جو ذخائر ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے، اب تیل کو تلاش کرنے کے لیے کویت اور ان کی کمپنیز جو ہیں وہ میدان میں آئیں گی، اور
یہ اگر کوئی ایگریمنٹ کوئی ایم او یو سائن ہوتا ہے، کوئی کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اس لیے کچھ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں اور ہوں گی۔ تو کویت اب یہ آ گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کیکڑا ون کے بارے میں کہ ہم وہی بات ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو فی الوقت شیئر نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرا سعودی عرب کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں بھی پچھلے دنوں مکہ المکرمہ میں یمن سے حوثی باغی جو ہیں ان کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے۔ تو مکہ مکرمہ آپ کو پتہ ہے حرمین میں آتا ہے، حرمین شریفین 2 شہر ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ۔ تو اس طرف کوئی کسی قسم کا بھی حملہ سوچے بھی کوئی تو کیا جذبات ہوتے ہیں۔ تو مکہ المکرمہ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ اسلامک سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور اسلامک سمٹ مکہ میں ہو رہی ہے 30-31 مئی کو۔ پرائم منسٹر عمران خان بھی ادھر ہوں گے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیکڑا ون کی بات کر رہا تھا، بات ادھر نکل گئی، وہ اس لیے کہ جو امریکی بحری بیڑا اس نے روانہ کیا ہے خلیج میں، اور پھر تیل مصنوعات آئل ٹینکرز ان کو اٹیک کرنا، پھر ایران اور امریکہ کی کشیدگی میں اضافہ ہونا، پھر قطر میں امریکی فوجی اڈے کا متحرک ہونا، یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کی ایک ریزن یہ بھی قرار دی جا رہی ہے کہ کیکڑا ون میں فوری طور پہ پیک اپ کیا گیا ہے۔ اور یہ کشیدگی کی بات اگر چلنے کے لیے تو اس میں اسلامک سمٹ بھی اسی لیے ہو رہی ہے مکہ المکرمہ میں، اور اسلامی ریاستوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس ادھر ہوں گے۔ تو میرا تو ذاتی طور پہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو لڑوایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو لڑوانے کی ایک نئی پلاننگ ہے، امریکن اسکرپٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور سربراہان مملکت اگر مکہ المکرمہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جنگ کے بجائے صلح کی طرف جایا جائے، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی جو کشیدگی ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے، کیونکہ ایران سعودی عرب کے درمیان کشیدگی، ایران امریکہ کے درمیان کشیدگی، اور اس وقت اس ریجن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے امریکن نے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا سی پیک کی وجہ سے چائنا جو ہے اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے، پاکستان تجارتی سرگرمیوں کا ہب بنے گا، گوادر پورٹ ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کو اس ریجن کو ڈی سٹیبل کرنا امریکن ایجنڈے کا حصہ ہے۔ تو اس کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے، یہ اسلامک سمٹ میں تمام اسلامی سربراہان جو جمع ہو رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور کیونکہ اسلامی ملکوں کے درمیان خاص طور پہ ترکی، سعودی عرب، پاکستان، یو اے ای، ان کے درمیان آپس میں بھی گہرے رابطے ہیں، ملٹری لیول کے بھی۔ تو ملٹری لیڈرشپ کو بھی آگے آنا چاہیے، سول لیڈرشپ تو مل ہی رہی ہے، تو اس میں اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران تو ایک بہانہ ثابت ہوگا، اور نشانہ اس کے بہت سارے دیگر ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، چائنا بھی ہے۔ افغانستان میں وہ ماحول نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے امریکہ جو ہے بے فکری سے اپنی چودراہٹ اور کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکے، بڑی ایکٹیویٹی، کیونکہ وہاں پہ خود وہ غیر خطرے میں ہے اور وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں، کیونکہ
یہ چیزیں آہستہ آہستہ اچھی ہونی ہیں، اور جو دشمن ہیں مسلم امہ کے وہ تو نہیں چاہتے کہ اچھی ہوں۔ تو یہ ہے ایک دھندلی سی تصویر جو آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی مدد کو آ گیا، پاکستان کو ریلیف ملا، اکانومی اسٹیبل ہوگی، سچویشن بہتر ہوگی۔ دوسری جانب کیکڑا کی میں نے صورتحال بتائی کہ کیکڑا ون فوری طور پہ اس لیے پیکنگ کی گئی، یہ جو اس وقت خلیج کی صورتحال ہے اور امریکن عزائم جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ پھر سعودی عرب کو بھڑکایا جا رہا ہے یمن سے اٹیک کر کے، اور یہ حملے جو ہیں یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ بھی ایک اسکرپٹڈ ہے، کیونکہ جو اسلحہ فائر ہوتا ہے اس پہ میڈ ان ایران لکھا ہوتا ہے، اور اصلی جو پکڑا گیا ادھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ صرف ایرانی سائڈ سے جو حوثی باغیوں کی مدد کے لیے آ رہا تھا وہ امریکن اسلحہ بھی تھا، وہ بھی پکڑا گیا ہے، اور یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں۔ تو امریکن جو پلان ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، تو کیونکہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں تبھی ہوں گے جب آپس میں ان کے اختلافات ختم ہوں اور آپس میں ان کو مل بیٹھ کے بات چیت کرنے کا موقع ملے، بجائے اس کے کہ اپنے وسائل جنگوں میں اور آپس کی لڑائیوں میں، اور وہ بھی صرف غیروں کے مفادات کے لیے سارے وسائل جھونکے جائیں۔ بہتر ہے کہ مسلم امہ آپس میں بیٹھ کے یونٹی ظاہر کرے۔